ان ڈیلیبریشنز پہ جس میں دین پریزیڈنٹ آف پاکستان باقی اسٹیک ہولڈرز ایک کنسنسس ڈیٹ آف 8 فیبرری پہ پہنچے. دیر واز نو ڈیپ ڈیزائر آن دا پارٹ آف دا کیئر ٹیکر گورنمنٹ ٹو ایکسٹینڈ اٹ اسٹینٹ. یہ ہماری خواہش نہیں تھی, یہ ہماری وہ مجبوری تھی جو تمام پاکستان کے جو ادارے تھے لیڈ بائی دا سپریم کورٹ آف پاکستان جنہوں نے یہ ڈیٹ فائنلائز کروائی, اور اس سے 1 گھنٹہ بھی ہم آگے نہیں گئے. دا ریسٹ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پہ ایک پولیٹیکل ڈسکورس جنریٹ ہو گئی ہے جو کور نیشنل ایشوز ہے اس کی طرف لیڈر آف دا اپوزیشن نے بھی اور اس کا رسپانس لیڈر آف دا ہاؤس نے بھی دیا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ جی آف کورس, اور میں امید کرتا ہوں کہ جو باقی ہاؤس کے ممبران ہیں وہ بھی اپنی پارٹیسپیشن اس میں دیں گے اور ہم ایک ہیلدی ڈسکورس کی طرف جنائیں. کیونکہ منسٹر صاحب کو جانا ایک منٹ پلیز ایڈریس دا چیئر. جناب چیئرمین, سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو, اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ چیئر سوشل ایکسیپٹیبلٹی سے معاف کر کے پولیٹیکل ایکسیپٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے, and this is now occupied by a political activist. And you deserve, and this house deserves, congratulations on electing an individual like yourself. Honorable Leader of the House نے کچھ نکات یہاں پر اٹھائے جس کا جواب Honorable Leader of the Opposition نے اٹھائے جس کا Honorable Leader of the House نے جواب دیا. اس میں صرف ایک نکتہ کیئر ٹیکر کی سٹنٹ کے حوالے سے تھا جو میں سمجھتا ہوں ریکارڈ کی درستگی کے لیے اس کو سامنے آنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے جناب چیئرمین کہ کانسٹیٹیوشن 90 ڈیز کی اسٹیپولیشن دیتا ہے جب بھی کوئی ہاؤس ڈیزالو ہوتا ہے, اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے, ود ان 90 ڈیز ان کو الیکشنز کو کنڈکٹ ہو کے اس ہاؤس کی برتھ ہو جانی چاہیے. جو ساتھ میں کانسٹیٹیوشن نے دوسرے لوازمات اس کے دیے ہوئے ہیں, اس باڈی پولیٹک کے جو ایسنس کانسٹیٹیوشن ہے جس نے اس باڈی پولیٹک کو چلانا ہے, اس میں محض الیکشن ایک شرط ہے, اس کے علاوہ بھی کئی شرائط ہیں اور وہ بھی آئینی شرائط ہیں. دے آر آلسو کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ. فار انسٹنس ہر 10 ایئرس پہ سینسس کنڈکٹ کرانا, جس طرح الیکشن 90 دن کے اندر آئینی فریضہ ہے, ایسے ہی 10 سالوں کے اندر سینسس کرانا بھی فریضہ ہے. اور جب وہ فریضہ پورا نہیں ہوتا کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ کی ڈی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, اور وہ ڈی لمیٹیشنز اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ گمان یہ ہے کہ ایک سیکشن آف سوسائٹی کو ڈس انفرینچائز کر دیں گے, جیسے ابھی انہوں نے ڈس انفرینچائزمنٹ کی بھی بات کی. اس ڈی لمیٹیشن کی جو ریکوائرمنٹ فلفل نہیں ہوئی تھی, یہ سچویشن آنریبل اپیکس سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے گئی, جس میں ہمارے آنریبل کولیگ علی ظفر صاحب بھی غالباً اس کو اسسٹ کر رہے تھے یا پارٹی تھے اس کیس میں. اور تمام سٹیک ہولڈرز کی ڈیلیبریشنز کے بعد یہ کنکلوڈ کیا گیا, جس میں شاید آرٹیکل 254 کو بھی ریڈ کیا گیا, کہ اگر کہیں کوئی چیز باوجود ڈیلے ہو جائے, تاخیر کسی کام میں ہو جائے, تو تاخیر محض تاخیر کی وجہ سے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی نہیں ہوتی. اور ان ڈیلیبریشنز پہ جس میں دین پریزیڈنٹ آف پاکستان باقی اسٹیک ہولڈرز ایک کنسنسس ڈیٹ آف 8 فیبرری پہ پہنچے. دیر واز نو ڈیپ ڈیزائر آن دا پارٹ آف دا کیئر ٹیکر گورنمنٹ ٹو ایکسٹینڈ اٹ اسٹینٹ. یہ ہماری خواہش نہیں تھی, یہ ہماری وہ مجبوری تھی جو تمام پاکستان کے جو ادارے تھے لیڈ بائی دا سپریم کورٹ آف پاکستان جنہوں نے یہ ڈیٹ فائنلائز کروائی, اور اس سے 1 گھنٹہ بھی ہم آگے نہیں گئے. دا ریسٹ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پہ ایک پولیٹیکل ڈسکورس جنریٹ ہو گئی ہے جو کور نیشنل ایشوز ہے اس کی طرف لیڈر آف دا اپوزیشن نے بھی اور اس کا رسپانس لیڈر آف دا ہاؤس نے بھی دیا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ جی آف کورس, اور میں امید کرتا ہوں کہ جو باقی ہاؤس کے ممبران ہیں وہ بھی اپنی پارٹیسپیشن اس میں دیں گے اور ہم ایک ہیلدی ڈسکورس کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ. آج میڈیا بھی خوش ہے کہ وہ, میں ذرا آلریڈی فلور دے چکا ہوں. ایک منٹ, بیکاز منسٹر ہیز ٹو لیو.
دیکھیں ایک سیکنڈ، کس نے گالی دی ہے؟ اگر کسی نے دی ہے میں ایکسپنج کر دیتا ہوں پلیز. منسٹر ایک تھوڑا سا بزنس سے لے لیں جس کام کے لیے بیٹھے ہیں. آپ تشریف رکھیں. منسٹر 2 منسٹروں نے جانا ہے. سر یہ نمبر 9 کے بارے میں آپ نے کہا تھا. نمبر 9 میں ریکویسٹ کروں گا کہ اسے ڈیفر کر دیا جائے. آئٹم نمبر 9 اور 10 کے بارے میں جی میری ریکویسٹ ہوگی کہ اسے ڈیفر کر دیا جائے. ٹھیک ہے، ڈیفر. میں آج اسے نہیں پیش کرتا، اس پہ کچھ چیزیں ابھی دیکھنے والی تھی. میں ایک منٹ، تو منسٹر ہیز ٹو لیو، اس لیے میں نے 1 منٹ رکا ہوں. 10 بھی ڈیفرڈ ہے. جی سر 9 اور 10 سر یہ ایک ہی ہے جی، بل تھا. اور 11 رپورٹ بیک ہوا جی. نمبر 11 سر اب میں ذرا وضاحت کر دوں. یہ آرڈیننسز ہیں، جب اسمبلی فنکشنل نہیں تھی تو آرڈیننسز کے ذریعے ڈے ٹو ڈے کے لیے کام کیا گیا، اور ان میں سے زیادہ تر آرڈیننسز ویسے بے ضرر تھے. وہ جو SOE اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ایکٹ 2023 بنایا تھا، اس میں ریکوائرمنٹ دی تھی کہ بورڈز کو زیادہ بہتر اور انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے پرائیویٹ جو اس کے ممبرز ہیں انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز وہ لازمی ہوں گے اسٹیٹ اونڈ میں. یہ نہیں کہ سارے جو سرکاری افسران ہیں وہی ہوں. اور اس کے لیے کورسپونڈنگ امینڈمنٹ کے لیے کہا گیا تھا. تو یہ محکموں نے اپنے اپنے بورڈز میں کورسپونڈنگ امینڈمنٹس کی، اور یہ آرڈیننسز کیونکہ نیشنل اسمبلی میں لے ہو چکے ہیں، لے ہونے کے بعد دیز آرڈیننسز ہیو آلریڈی بین ریفرڈ ٹو دی کنسرنڈ اسٹینڈنگ کمیٹیز بائی کنورٹنگ دوز انٹو بلز. اب جب تک یہ نیشنل اسمبلی سے بل کی صورت میں پاس ہو کے نہیں آئیں گے، ہماری ذمہ داری صرف انفارم کرنے کی اس ہاؤس کو آرٹیکل 89 کلاس 2 کے تحت. تو وہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے جو صرف فار انفارمیشن اس ہاؤس میں رکھے جا رہے ہیں، نہ یہ پاس کرنے کے لیے ہیں، نہ یہ امینڈمنٹ کے لیے ہیں، اور نہ ہی کمیٹیز کو ریفر کرنے کے لیے. میں نے کہا میں پہلے وضاحت دے جسٹ لے. جی سر یہ صرف فار انفارمیشن آف دس ہاؤس ہے. یس پلیز. تو آپ کی اجازت سے سر نمبر 11 پہ ہے سر. آن behalf of Minister for Information and Broadcasting to lay before the Senate of Pakistan Broadcasting Corporation Amendment Ordinance 2023, Ordinance number 2 of 2023 as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Ordinance stands laid. It is for the information of the House that this ordinance has been laid first in the National Assembly on 15th March 2024 and has already been treated there as a bill in terms of Para B, Clause 3 of Article 89 of the Constitution. Sir. Now it has been laid in the Senate for information as required by Clause 2 of the Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. 12. Honorable Mr. Chairman, Kaisar Ahmed Sheikh Saab. this is the ordinance for, as a Minister of Maritime Affairs, I lay before the Senate the Pakistan National Shipping Corporation Amendment Ordinance 2023, Ordinance number 3 of 2023, as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. This is Article Ordinance also stands is- laid. Okay, okay, thank you. 13. Please, sir. Sir, on behalf of Minister for Communication, I wish to lay before the Senate, the Pakistan Postal Services Management Board Amendment Ordinance 2023, Ordinance number 4 of 2023 as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Ordinance Pakistan. stands laid. 14. Sir, on behalf of Minister for Communications, to lay before the Senate the National Highway Authority Amendment Ordinance 2023, Ordinance number 5 of 2023 as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Ordinance stands laid. 15. Sir, on behalf of Minister for Power, I lay before the Senate the Criminal Law Amendment Ordinance 2023, Ordinance number 6 of 2023 as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Ordinance Pakistan. stands laid. 16. Sir, on behalf of Minister for Privatization,
I lay before the Senate the Privatization Commission Amendment Ordinance 2023, Ordinance number 7 of 2023, as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islam. 17. On behalf of Minister of State for Information Technology and Telecommunication, I lay before the Senate the establishment of Telecommunication Appellate Tribunal Ordinance 2023, Ordinance number 8 of 2023, as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution Ordinance of Islam. stands laid.